المعروف شیخ صدوق، ان کی یہ روایت ہے، قادر باللہ نے سوال بڑا عجیب کیا۔ اس نے کہا بادشاہ سے کہ شیخ صدوق من لا یزر فقی کے صاحب ہیں، اور آسانی کر دی نوجوان نسل میں سمجھنے کے لیے۔ آپ کی 4 کتب ہیں جن میں سے ایک من لا یزر فقی ہے، یہ ان کی تدفین ہے، انہوں نے جمع کیا ہے، جس طرح شیخ رضی ہیں جنہوں نے سید شریف، جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کیا، اسی طرح یہ من لا یزر الفقی کے جمع کنندہ 4 کتب۔ اب سوال قادر باللہ نے یہ کیا کہ روایات میں ملتا ہے کہ نوک سینہ پر سر حسین نے گفتگو کی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ سر کٹا ہوا ہو اور سر حسین گفتگو کرے؟ اب شیخ صدوق نے جواب دیا، کہا یہ حسین کا معجزہ نہیں ہے، کسی معصوم سے کسی کتب میں یہ روایت آپ کو نہیں ملے کہ سر حسین نے گفتگو کی، لیکن روایات ہیں، معصومین کی تائید نہیں ہے۔ لیکن شیخ صدوق نے مسئلہ حل کر دیا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی منکر ہو جائے کہ نوک نیزہ پر سر حسین نے گفتگو کی ہے یا نہیں، تو واجب ہے کہ تم کہو کی ہے، کیونکہ یہ معجزہ حسین کا نہیں ہے، یہ رسول کا معجزہ ہے، کیونکہ حسین آئینہ دار رسالت ہیں۔ اور پھر شیخ صدوق نے عجیب روایت بیان کی، کہنے لگے قادر باللہ کیا تم نے سورہ یاسین پڑھی ہے؟ سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ جب روز محشر ہوگا تو ہم زبانوں کو بند کر دیں گے، مجرمین کے ہاتھ پکاریں گے، مجرمین کے پاؤں گواہی دیں گے کہ اس نے کون کون سا ظلم کیا۔ اب شیخ صدوق کہتے ہیں کہ محشر میں مجرم کا ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ مومنوں کا سردار نوک نیزہ پر گفتگو کرے؟ اور عجیب روایت ہے، بس مصائب کا آخری جملہ یاد رکھیے گا کہ یہ جتنی روایت ہے سر حسین کی گفتگو کرنے کی، یہ فقط آپ کو کوفہ میں ملے گی۔ کیوں ملے گی؟ کس مقام پر کوفے میں سر حسین نے گفتگو کی؟ جب یزیدیوں نے پکار کر کہا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ اب ایک روایت ہے کہ سر حسین نوک نیزے کا بلند تھا کہ شرارتی بچے کھیل رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اتنے میں ایک شرارتی بچے نے شرارت سوچی، ہاتھوں میں زمین سے پتھر کو اٹھایا، اب نشانہ باندھا اس نیزے کا جس پر حسین کا سر تھا، اس بچے نے پتھر کو لیا، اس نیزے کی طرف پھینکا، حسین کی آنکھ پر وہ پتھر لگا۔ اب سیدہ چاہتی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کھولے، اپنے بازوؤں سے اپنے بالوں کو کھولے، تو سیدہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا سر حسین پر ایک مرتبہ جلال آیا، حسین پکارے